اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ یاسین کا جو تیسرا رکوع ہے، یہ قرآن کا ایک بہت اہم موضوع جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ اپنے آس پاس اپنے رب کی نشانیوں کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو تو غیب میں رکھنا پسند کیا، مگر اپنی نشانیاں جو ہیں وہ تمہارے آس پاس اس طریقے سے پھیلا دی کہ کوئی بھی عقل مند انسان، اور عقل مند کے معنی یہاں پہ یہ ہیں کہ جس کو خدا کا خوف ہو، جس کے اندر ضمیر ابھی بھی زندہ ہو، جو سچ اور جھوٹ کا فرق جان کے اس کے اوپر چلنا چاہتا ہو، جس کے اندر عدل اور انصاف کی پہچان ہو، ظلم اور عدل اور انصاف کا وہ فرق کرنے والا ہو، کچھ نہ کچھ حد تک اس کے دل کے اندر اس کے رب کا رعب ہو، اس کے رب کا تقویٰ ہو۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار اپنی نشانیاں اس طریقے سے پھیلا دی کہ بہت مشکل ہے شیطان کے لیے اپنے جو تگڑم باز باتیں کرتا ہے اپنے چلے اور چاٹوں کے ذریعے سے، کہ وہ اللہ کے بندے کو اللہ سے دور لے جا سکے، کہ جو اپنے رب کے اس کلام سے جڑا ہوا اللہ کا بندہ ہو۔ کیونکہ زمین اور آسمان کی جو نشانیاں ہیں، پاسبل ہی نہیں ہے کسی عاقل انسان کے لیے ان کو ریجیکٹ کرنا، ان کا انکار کرنا۔ اسی لیے تو سورۃ الرحمن میں بار بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم انسانوں اور جنوں جو زمین کی چھاتی پہ دڑلے سے چلتے ہو اور اپنے رب کا انکار جو ہے بڑی چھاتی پھلا کے کرتے ہو، آخر تم اللہ کی کس کس نعمت کا، اس کے کس کس احسان کا تم جو ہے انکار کرو گے؟ صبح کا انکار کرو گے تو شام آ جاتی ہے جس میں تم آرام سے اپنی ٹانگیں لمبی کر کے سکون حاصل کرتے ہو، اور پھر رات کو جب آرام کرنے کے بعد اگر تم رات کا انکار کرو تو سورج نمودار ہو جائے گا کہ جس روشنی میں تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں بریڈ اینڈ بٹر کی پوری کرتے ہو۔ پانی کا انکار کرو گے تو دھوپ آ جائے گی، دھوپ کا انکار کرو گے تو چھایا جو ہے اللہ نے تمہارے لیے بنا رکھی ہے، پھلوں کا انکار کرو گے تو سینکڑوں قسم کی نباتات ہیں اور سبزیاں ہیں، سبزیوں کا انکار کرو گے تو رنگ برنگے قسم کے تمہارے لیے گوشت ہیں جو سمندروں سے نکلتے ہیں، جو تمہارے اپنے جو چوپاہے ہیں جو ان سے تم حاصل کرتے ہو۔ دودھ کا انکار کرو گے تو دہی آ جائے گی۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے اپنے رب کے وجود کا انکار کرنا جب تک کہ اس نے بالکل اپنے دماغ کو بند کر کے جو ہے بالکل سیل نہ کر دیا ہو، جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ان کے دلوں کو مہر کر دیا گیا۔ تو قرآن کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے پارٹ، وہ اللہ کی نشانیاں جو زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، کہ جس کے بارے میں ایک انسان اگر غور کرے وہ
ڈائریکٹلی اپنے رب سے کنیکٹ ہو جائے گا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر اتنے پریسیجن کے ساتھ، اتنی پرفیکشن کے ساتھ یہ ساری کی ساری نباتات اور مخلوق اس طریقے سے کام کرے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ جیسے ہم بار بار یہ ایگزامپل قرآن کلاس میں لے کے آتے ہیں کہ ایک اینٹ بھی گارے کی بنی ہوئی ہے، ایک اینٹ بھی اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کسی پہاڑ کے اوپر جائیں اور وہاں پہ اگر آپ کو کوئی اینٹ نظر آئے نا، برک جس کو ہم کہتے ہیں جو مٹی سے بنتی ہے، جو ہی آپ کا اس برک کے اوپر ذہن جائے گا، آپ کیا ایک ردی برابر بھی یہ سوچیں گے کہ یہ اینٹ خود بخود بن گئی ہوگی؟ آٹومیٹکلی دماغ جائے گا کہ یار پکا یہاں کوئی آیا ہوگا جس نے یہ اینٹ مٹی سے گارا بنا کے اس کے بعد اس کو ایک سانچے میں ڈھالا، اس کے بعد بٹی میں پکایا۔ آٹومیٹکلی آئے گی یہ بات آپ کے دماغ میں۔ تو اینٹ کو زمین اور آسمان کی اللہ کے ان کراماتیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے ذرا کمپیئر کر کے دیکھو کہاں کوئی گنجائش باقی بچ جاتی ہے کہ اس کو کسی حکیم ہستی نے نہیں بنایا، خود بخود وجود میں آ گئی۔ تو عقل مندوں کے لیے قرآن میں بار بار یہ موضوع چھیڑا گیا ہے، اور سورۃ الیاسین کیونکہ قرآن کا دل اسے کہا جاتا ہے، اس میں ہر موضوع کو کہ جو قرآن کا مین ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انداز میں، بریف انداز میں بیان کیا۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کے جو رسول دنیا میں الگ الگ وقتوں پہ بھیجے جاتے تھے، یہ قرآن کا ایک امپورٹنٹ میسیج ہے انسانوں کے لیے کہ اے اس وقت کے انسانوں، تم سے پہلے بھی جو انسان تھے جب ان کا راستہ شیطان نے بھٹکا دیا، اللہ نے اپنے رسول مبعوث کیے ان کے راستے کو درست کرنے کے لیے، اکثر اور بیشتر ظالموں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور جو ان رسولوں کے ساتھی اور مددگار بنے ان کو قتل کیا، اور پھر جن ظالموں نے یہ کچھ کیا ان کا انجام کیا ہوا ہے نا۔ یہ قرآن میں بار بار سکیٹر کر کے یہ پیغام آیا ہے، مگر سورۃ الیاسین کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بریف انداز میں پیش کیا۔ اور قرآن کا بہت امپورٹنٹ جو ہے، اپنے رب کا تعارف حاصل کرو، اور وہ تعارف تم زیادہ دور مت جاؤ، اپنے آس پاس جھانک کے دیکھو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں، ان کے آس پاس، اور ان کی اپنی جانوں میں جھانک کے بھی جب تم دیکھو گے تم پہچان لو گے کہ اللہ حق ہے، اللہ کے رسول حق لے کے آئے، اور یہ قرآن حق ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نُزُولُ۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں اور اپنے رب کو بلائے بیٹھے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین بالکل خشک پڑی ہوتی ہے؟ ایک سیزن ایسا آتا ہے کہ جب زمین بالکل ایسی محسوس ہوتی ہے کہ مردہ ہو گئی، بنجر زمین، اس کے اندر کریک آ جاتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگی یا میں اسے دوبارہ زندہ کر سکوں گا۔ پوری دنیا کی طاقت مل کے اس مردہ زمین کو زندہ نہیں کر سکتے۔ لاکھوں کروڑوں کنال زمین جو مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر تو کوئی بس نہیں نا انسان کا چل سکتا جب تک سیزن نہ بدلے، اور اگر سیزن نہ بدلے تمہارے سارے ایفرٹس اگر تم لگا بھی دو، وہ زمین سے کچھ تم برآمد نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ زمین مردہ پڑی ہوتی ہے۔ وَأَحْيَيْنَاهَا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس زمین میں سے نکال کے لے کے آتے ہیں ان کے لیے اناج۔ وَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اسی زمین سے یہ کھاتے ہیں اور ان کے چوپائے کھاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے کیونکہ یہ جو ہے نا واٹر سائیکل اور زمین کے یہ سیزن بدلنے، یہ بڑی کامن سی بات ہو گئی ہے، اس لیے اس کو انسان جو ہے اگنور کر دیتا ہے۔ مگر اگر آپ ایٹماسفیرک لیول پر، ایکولوجی کے لیول پر اس سائیکل کو دیکھو
کس طریقے سے لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں لیٹرز کے حساب سے جو پانی بھاپ کی شکل میں سمندروں سے غبار بن کے ہوا میں اڑتا ہے، پھر ایک مخصوص قسم کی ہوائیں اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتی ہیں جہاں جتنی ضرورت ہو، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ بارش برستی ہے اس پارٹیکولر سیزن میں جب برسنی چاہیے، اور اگر سیزن میں نہ برسے تو بارش کوئی کام نہیں دیتی، الٹا وہ مضر ہوتی ہے، اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جھاڑے کے موسم کے بعد ایک دم اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے اپنی رحمت برساتا ہے بارش کی شکل میں، ہموار ہواؤں کی شکل میں، کہ وہ مردہ پڑی ہوئی زمین میں سے زندگی کے آثارات برآمد ہوتے ہیں۔ ہم اس چیز کو فار گرانٹڈ لیتے ہیں کیونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اس کو، مگر اگر ایک سال یہ فینومینا روک لیا جائے تو آپ اندازہ کریے کہ پھر اگلے سال کیا کچھ ہوگا۔ اگلی پھر جو جنگیں ہوں گی نا وہ گیہوں کے اوپر ہوں گی اور گندم کے اوپر ہوں گی، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سونا ٹنوں کے حساب سے تمہارے پاس ہو، اگر اناج تمہارے پاس نہیں ہے تم زندہ سونا کھا کے تو زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ تو یہ چیز بڑی غور کرنے کی ہے، اور شیطان ہمیں بلائے دیتا ہے، آنکھوں پہ پٹیاں ڈال دیتا ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا اپنا گھر کے آگے کوئی لان بنائیں نا، وہاں پہ گھاس اگائیں، کچھ پیڑ اگائیں، ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے، پھر مالی لگانا پڑتا ہے، پھر مالی کو پراپر گائیڈ کرنا پڑتا ہے، پھر پراپر مینیور ہونا چاہیے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ جو ہے لان سلامت رہتا ہے ہمارا۔ مگر یہ رب العالمین کی زمین اور یہ گرین لینڈز اور یہ پہاڑ اور یہ پہاڑوں کے اوپر کی ہریالیاں صاف ستھری، ان کو کون مینٹین کیے ہوئے؟ کوئی جھاڑ نہیں بنتا۔ آپ کسی کنٹری سائڈ پہ چلے جائیں، دیکھیے کس بیوٹیفل انداز میں سب کچھ بنا ہوا ہے، اور ایسا ہموار ہے کہ ہزار لاکھ قسم کی جو ہے نباتات، چڑیائیں، چرندے اور پرندے وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کسی بھی اسپیشی کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا۔ تو کس نے یہ سب کچھ کام کیے؟ اسی پہ وہ شعر بھی لکھا ہے نا بڑا اچھا، کہ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون لایا کھینچ کے مشرق سے ہوائے سازگار، دی خدایا یہ زمین، خدا کی دی ہوئی ہے یہ زمین، تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میرے نہیں، نہ تو یہ تیرے باپ نے اگایا نہ میرے باپ نے اگایا۔ یہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ کی حکمت کے حساب سے یہ سب فینومیناز دنیا کے چلتے جاتے ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا کہ جب اس کی مرضی نہیں ہوگی یہ سب کچھ ٹھپ ہو جائے گا۔ اب آج کل تھوڑی تھوڑی جھلک اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ ظلم کی انتہا جس طرح بڑھ گئی، اسی طرح انوائرمنٹ کے اندر بھی ڈیزاسٹرز بڑھ گئے۔ اس کو سمجھنا انسان کو چاہیے تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے ہمارے اعمالوں میں، اس کو انہوں نے گلوبل وارمنگ کا نام دے کے اللہ تعالیٰ کو ایکویشن سے باہر کر دیا۔ شیطان کی تو چال ہی کچھ ایسی ہے، کچھ بھی ہو جائے ایک انسان اپنے رب کو پہچان نہ سکے۔ تعویلیں کرو، زلزلہ آ گیا تو اس کی تعویل کرو کہ ہم نے ہائیڈرولک سٹرکچرز بنائے اس وجہ سے زلزلہ آ گیا، کیونکہ نہ کوئی ریسرچ کرے گا نہ کوئی تمہیں چیک کرے گا۔ شیطان تمہیں گٹی میں ملا کے نیوز میں یہ بات بار بار پلا دے گا اور تم اس کو پی لو گے، تحقیق تو تم کرو گے نہیں۔ جیسے دبئی کے اندر وہ بھاری بھرکم فلڈز آئے تھے تو لوگوں نے کیا تعویلیں کی، کلاؤڈ سیڈنگ ہو گئی بھائی، انسانوں نے کلاؤڈ سیڈنگ کی۔ تو اتنی بار یہ جھوٹ پھیلایا کہ اچھے خاصے لوگ بھی اسی جھوٹ میں پھنس گئے کہ شاید انسان بھی بارش برسا سکتا ہے، جبکہ یہ مخصوص اللہ کا اختیار ہے کہ بارش کہاں برسے گی اور کتنی برسے گی۔ پھر جب کیلیفورنیا لین یہ جو ہے ملک، اس کے ایک پارٹ میں آگ لگ گئی، اس وقت ان لانتیوں کی کلاؤڈ وارمنگ جو تھی، کلاؤڈ سیڈنگ جو تھی، فیل ہو گئی، ایک قطرہ آسمان سے نہیں برسا پائے۔ مگر اس وقت نیوز میں نہیں چلا یار اگر تم دبئی میں اتنی بھاری بھرکم طوفان لا سکتے ہو تو اپنے کیلیفورنیا کو بھی تھوڑی آگ سے بچاؤ، وہ نیوز نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان وہ چلنا نہیں دینا چاہتا۔ تو
جس نے سمجھنا ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو سمجھ کے اپنے رب کو پہچان لے گا اور اس کے حساب سے زندگی گزارے گا. جس نے نہیں سمجھنا ہے وہ تعویلیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنے برے کام کرتے رہنا چاہتا ہے. وہ دنیا کی زندگی کی یہ چکا چوند اس کو اس طریقے سے بھاگ گئی ہے کہ اس کو اس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت بڑی نشانی ہے، غور کر کے دیکھو. اور قرآن پڑھنے کے بعد تو اب ذرا غور کرو اس بات پہ تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں کہ یہ جو واٹر سائیکل ہے یہ لاکھوں سالوں سے کون اس کو چلا رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا کہ 10 سال کے لیے واٹر سائیکل بند ہو جائے، مسلسل ہیٹ ویوز جو ہے یہ سن کی نہ پہنچے اور غبار بنے ہی نہ. کیا عجب بات تھی اگر یہ سب کچھ رینڈم پروسیس ہوتا. ابھی آگے اور ڈیٹیلز میں آ جائے گا. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. اور اس کے بعد جو زمین بالکل سوکھ کے چٹیل میدان ہو جاتی ہے اس کو تو ہم زندہ کرتے ہیں، مگر اسی پانی کے ذریعے سے ہم زمین میں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّات ہم اگاتے ہیں باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور اسی پانی کو ہم زمین کے اندر پینیٹریٹ کرتے ہیں، دسا دیتے ہیں اور چشموں کی شکل میں وہ سال سال تک تمہیں پانی دیتا رہتا ہے. اور شان الہی دیکھو، پہاڑوں کے اوپر رہنے والے لوگ جن سے دریا جو ہیں بڑے دور ہوتے ہیں تو پانی لانے کا جو سورس ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ آپ کو ملیں گے چشمے، پتھر پھٹے اور چشمے کے ذریعے سے بالکل آسموسس والا پانی آ رہا ہے، فل فلٹریشن کر کے. ایسی فلٹریشن ہے کہ دنیا کی تمام ٹیکنالوجی مل کے بھی اس طریقے کا پانی اس لیول کے سالٹس اس کے جو منرلز ہیں نہیں لا سکتے ہیں. اور مشینوں سے نکال کے پھر ڈبوں پہ لکھتے ہیں فرام دا فٹ ہلز آف ہمالیاز، وہ بھی ہمالین واٹر نہیں ہے. تو اس قسم کے کانسٹیٹوئنٹس اس پانی میں ہوتے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. مگر غور کرنے کی بات ہے، یہ پائپ لائن جو ہے ایک پہاڑ کتنا دور ہوتا ہے کسی ٹاؤن سے بھی، وہاں یہ پانی کے جو ذرائع ہیں، کیونکہ پانی کے بنا زندگی پاسبل نہیں ہے، وہ کس نے فٹ کر دی. اور یہ گیزر اور ٹھنڈا کرنے کے فریج اور یہ سب چیزیں تو تھی نہیں کبھی دنیا میں، ابھی آئی ہیں اس سینچری کی پیداوار. تو سردیوں میں گرم ہے چشمہ اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہے. ذرا غور کر کے دیکھو یار، کتنی بڑی نشانی ہے. اس سے بڑھ کر کیا نشانی ہوگی کہ کوئی ہے کہ جو تمہارا خیال رکھتا ہے اور وہ پانی کھارا نہیں ہو جاتا. اس پانی نکلتا مٹی سے مگر مٹی ہے ہی نہیں اس میں. سبحان اللہ. اگر تم مٹی میں پانی ڈال دو تو مٹی اس میں گل جائے گی، مگر وہ جو پانی سپرنگ کی شکل میں نکلتا ہے اس کے اندر کوئی مٹی کا کچھ سورس نہیں، کچھ نہیں، بالکل ٹرانسپیرنٹ چمکتا ہوا. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا اور جاری کر دی ہم نے اس میں چشمے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ یہ لوگ کھائیں ہمارے اگائے ہوئے پھل. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور اگر یہ غور کر کے دیکھیں یہ انسانوں کے اپنے بس کا کام نہیں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اوپر بیان کیا. افلا یشکرون اب اس کے اوپر ان کو شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کا. کیا یہ ابھی بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. اور قرآن کا ایک بہت امپورٹنٹ موضوع زمین اور آسمان کی نشانیوں کے ساتھ ساتھ آنے والے انسانوں کے لیے معجزے بھی ہے. ایسے معجزے کہ جس کو سن کر انسان ہکا بکا رہ جائے 21ویں صدی کا یا 22ویں صدی کا، کہ یہ پاسبل کیسے 1400 سال پہلے ریگستان میں رہنے والے ایک شخص نے ایسی بات بیان کی کہ جو آج ہمیں پتہ لگتی ہے. اور غور طلب بات یہاں پہ یہ ہے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی 40 سالہ زندگی انہوں نے بتائی نا. اور مکہ ہے
وادی غیر ذی زرعن کہ جہاں پہ کچھ اگتا نہیں ہے، کانٹے اور ریگستان، کیکٹس کے سوا کوئی فائدہ مند چیز نہیں انسان کے لیے اگتی. وہاں پہ رہنے والا ایک شخص ایسا کلام اپنی زبان سے بیان کرتا ہے جس میں لیٹسٹ ہیومن ہسٹری میں جو بوٹانیکل ریسرچز ہوئی ہیں اس کے بارے میں ذکر آ رہا ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے سبحان الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، مما تنبت الارض، جو کچھ زمین اگاتی ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہے، میل اینڈ فیمیل، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی اپنی جان بھی جوڑے کی شکل میں مرد اور عورت، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ سب چیزیں بھی جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں جن کو یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انسان تو اپنے جنس کو جانتا ہے کہ ہم جوڑے کی شکل میں ہیں، مگر 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہاں پاسبل تھا کہ وہ درخت اور نباتات کے جوڑے جوڑے جینڈر ڈھونڈ پائیں. آج بھی کوئی لے مین ہے، اس کو کیا پتا کہ پیڑ جوڑے جوڑے کی شکل میں، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے. ان کے پھول جو اگتے ہیں وہ بھی جوڑے جوڑے کی شکل میں اگتے ہیں. کسی ایک پیڑ میں اگر میل والا پھول ہے پھر فیمیل والا پھول ہے، وہ ملتا ہے پھر جا کے جو ہے پھل اس میں بنتا ہے. یہ والی بات مدینہ کے لوگوں کو کچھ حد تک علم میں تھی، کیونکہ مدینہ کے لوگ ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز کرتے تھے اور کھجور کے جو پیڑ تھے وہ جوڑے کی شکل میں، ان کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا، یہ نہیں پتا تھا جوڑا ہے، مگر آئیڈیا تھا کہ اس کا پھول اس میں ڈالو تو زیادہ پھل اگتا ہے. مگر یہ مکی قرآن ہے، سورۃ الیاسین، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی مدینہ والوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، اور مدینہ والوں کو بھی خالی کھجور کے بارے میں بس اتنا آئیڈیا تھا کہ اس کا پھل اس کے اندر جائے تو پھل کی پیداوار بڑھتی ہے. مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر ہی باقی نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ فرما رہے تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، مما تنبت الارض، جو کچھ اگتا ہے زمین میں، اور جو کچھ تم جانتے نہیں وہ بھی، اور یہ جو کچھ ہم جانتے نہیں یہ ہم ابھی بھی نہیں جانتے. دیکھو نا، جانوروں میں اور انسان اور نباتات کا تو ریسرچ ہو چکی ہے کہ یہ اب جوڑے جوڑے کی شکل میں آج 21ویں صدی میں، مگر بہت سی ایسی مخلوق ہیں جن کو ہم جان ہی نہیں سکتے، وہ بھی اللہ نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیے ہیں. اور ان میں جو آج کی سائنٹیفک ریسرچز ہیں، جن بھی تو جوڑے کی شکل میں ہیں، ان کو نہیں جانتے. اور بھی کیا کچھ رب العالمین نے پیدا کیا ہو ہم نہیں جانتے. اور دنیا کی تمام مخلوق میں غالباً 90% ایسی مخلوق ہے جس کی ابھی ریسرچ ہی نہیں ہوئی ہے، کہ جو دنیا میں موجود ہے اور پتہ نہیں ہے. میں نے ابھی کچھ رپورٹ پڑھی تھی چند سال پہلے کہ سمندر کے اندر رہنے والی جتنی بھی بایولوجیکل مخلوق ہے اس میں غالباً 95% ابھی ریسرچ ہی نہیں ہوئی ہے. ڈیلی کوئی نئی اسپیشی وجود میں آتی ہے اور پھر یہ اس کا نیا نام رکھ کے اس پہ ریسرچ شروع کرتے ہیں. تو قیامت تک یہ سینکڑوں نباتات جو ہیں یہ کب ریسرچ کر پائیں گے؟ تو لہٰذا بہت سی ایسی مخلوق بھی ہے جن کو ہم ابھی جانتے نہیں ہیں. کتنی کمپریہنسو آیت ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے بہت بڑی نشانی رات کے اندر ہے. نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم دن کو اس سے کھینچ نکالتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. کیا آپ دیکھو، دنیا اپنی تمام کوششیں کرنے کے باوجود نہ تو رات کو آنے سے روک سکتی ہے نہ دن کو آنے سے روک سکتی ہے. وہ محتاج ہیں اللہ کے حکم کے کہ رات آئے اور دن آئے. اگر اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ کسی علاقے میں رات ہی رات رہنی ہے اور دن وہاں نہ آئے تو قیامت تک کوئی اس دن کو وہاں نہیں لا سکتا. اور پھر ان انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ دنیا میں کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں پہ کہنے کو کہتے ہیں کہ رات ہے 6 مہینے تک، مگر وہ رات نہیں ہے کہ جو ہم یہاں رات دیکھتے ہیں کمپلیٹ اندھیرا. وہاں کی جو رات ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے مغرب کے بعد کا وقت یہاں ہوتا ہے، اور دن وہاں کا ایسا ہوتا ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا یہاں وقت ہوتا ہے.
وہ کمپلیٹ ڈارک والا وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ پوری 6 مہینے تک، اگر ایسا ہو تو وہاں انسانی زندگی پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں کھینچ کے لے کے آتا ہے اور دن کو رات میں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور اس کے بعد وہ اندھیرے کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ بار بار یہ آیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ بالکل اندھیرا اور سودنگ کر دیتا ہے تاکہ یہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں، آرام حاصل کریں، کیونکہ کل کے دن کی مشقت کے لیے جو ان کو سکون اور اطمینان چاہیے یہ رات میں حاصل کر کے کل اور پھر جو ہے اپنے کام میں جٹ جائیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے جب انسان تھکا ہارا رات کو پہنچتا ہے اپنے بیڈ پہ، وہ دل میں یہی کہتا ہے کہ کتنا اللہ کا شکر ہے رات آئی۔ جسم ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور صبح تک وہ پھر جو ہے ریوائیو ہو جاتا ہے، ریفریش ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نیا دن شروع۔ اگر چند دن انسان نہ سوئے تو 99% بندہ پاگل ہو جائے گا، 1% بھی کوئی بچے گا۔ تو وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے۔ دیکھو ایک اور سائنٹیفک میریکل کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 1400 اب 1400 سال تو بولنا ہی نہیں ہے، 1450 سال ہو گئے ہیں ہمارے، ابھی لقب وہی چل رہا ہے 1400 سال پہلے، ابھی پتہ نہیں 50 سال بچ گئے قیامت کو، اللہ جانے، لگتا تو ہے یہی 1500 سال ہی اس امت کے بھی ہوں گے، ہم ابھی بھی 1400 سال پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ تو 1450 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ سورج ایک مقرر وقت پر اور وقت کے حساب سے اور مقرر راستے پہ چلتا جا رہا ہے۔ یہ لاسٹ صدی میں بھی پتہ نہیں تھا کہ سورج بھی چلتا ہے، یہی پتا تھا کہ دنیا جو ہے زیادہ سے زیادہ آئیڈیا لگا لیا تھا کہ دنیا سورج کے آس پاس چکر کاٹ رہی ہے اور سورج اپنی جگہ ساکن ہے، تمام پلینٹ سورج کے آس پاس چکر کاٹ رہے ہیں۔ مگر آج اب لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اور بڑی بڑی انہوں نے مشینیں ایجاد کر کے دیکھا نہیں، سورج بھی اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے، وہ بھی اپنا ایک راستہ طے کر رہا ہے اس گلیکسی کے اندر۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور سورج چلتے جا رہا ہے اپنے مقرر راستے پر۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ اور بیلنس اس غالب اور جاننے والے کا۔ یہ دنیا کا تمام بیلنس اور سورج اور چاند کا آپس کا ڈسٹینس اور زمین اور آسمان کا آپس کا ڈسٹینس ایک برابر اندازے، تقدیر کہتے ہیں اندازہ، قدر کے حساب سے، مطلب نہ تو 1 سینٹی میٹر قریب سورج جو ہے زمین کے آ سکتا ہے، نہ 1 سینٹی میٹر دور جا سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو قیامت آ جائے، 1 سینٹی میٹر بھی نزدیک سورج ہو جائے یا چاند ہو جائے، یہ تمام بیلنس ختم ہو جائے گا اور یہ کرے ایک دوسرے کے اوپر گر جائیں گے اور زمین کا جو ہے نست و نابود ہو جائے گا سارا سلسلہ۔ انسان کی زندگی ہم پاسبل نہیں رہے گی۔ ان آیات کو زیادہ بہترین طریقے سے وہ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ جو سیلیسٹیل باڈیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ہم بھی تھوڑا بہت، اب کیونکہ سائنس جنہوں نے پڑھی ہے تھوڑا بہت ان کو بھی آئیڈیا لگ جاتا ہے جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں ان کا جو سلسلہ کتنا پرسائز ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے ایک اندازہ اس عزیز اور جاننے والے کی طرف سے۔ دیکھو نیچرل فینومینا کی طرف اشارہ کیا گیا، ظاہر سی بات ہے ابو بکر صدیق کے لیے تو یہ بات جو تھی معجزہ نہیں ہوگی، ان کا اس پہ فل ایمان تھا 101%، ہم سے زیادہ۔ مگر آیت تو کھلی 1400 سال بعد، اسی سینچری میں نا سورج چل رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے بن گیا معجزہ۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے آیات متشابہات تھی، یہ اس کا میننگ ان کو گریسپ نہیں پتا تھا کہ یہ کس طریقے سے سورج چلتا ہے، چلتا بھی ہے کہ نہیں چلتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے منکشف ہو گیا اور بن گیا آیت محکمات۔ تو قرآن میں آیت محکمات کے ساتھ آیت متشابہات بھی ہے، اور ہو سکتا ہے جو چیز آج ہمارے لیے متشابہات ہے اگلے 10 سال کے اندر وہ کھل جائے، جیسے یاجوج اور ماجوج
یاجوج اور ماجوج سے کیا مراد ہے، وہ دیوار کا مطلب کیا ہے، وہ کھل گئے کہ نہیں کھل گئے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یہ اندازہ میں نے آپ کو ایک دے دیا. القمر قدرناہ منازل حتی عاد کالارجون القدیم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی چاند کو جب تم 14ویں دن دیکھو وہ کس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کے بعد آہستہ 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 ایسا محسوس ہوتا ہے یہ سوکھتے جا رہا ہے، اور جو 29واں چاند ہوتا ہے اس کو آنکھوں سے دیکھنا بھی پاسبل نہیں، پتلی سی شاخ کے مانند. اور اللہ کی شان دیکھو، یہ خالی رینڈم پروسیس نہیں ہے، اس سے دن، سال اور مہینوں کا وقت ایگزیکٹلی پتہ لگتا ہے لاکھوں سالوں سے. عید تو آج بھی چاند دیکھ کے ہی ہم کر رہے ہیں، جبکہ دنیا کی سب سے لیٹسٹ کلاکس بھی آ گئی ہیں اب، مگر چاند کے برابر ایکوریٹ گھڑی پاسبل ہی نہیں ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ. اور چاند، لَلشَّمْسُ، نہ سورج کو مجال کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات پہلے آ سکے دن سے، اور سب اپنے دائرے میں گردش کرتے ہیں. یعنی کہ یہ سورج اور چاند اللہ کے حکموں کے پابند ہیں، 1 سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر ہونا مجال نہیں ان کی، ورنہ تو یہ ایک دوسرے کو جا کے پکڑ لیتے، ایک چیز دوسرے پہ جا کے گر جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل فی فلک یسبحون. اگر پچھلی آیت میں شک رہا تھا کہ اس کی تعویلیں تم کرنے لگو کہ سورج، یہاں پہ کلیئر کٹ نہیں لکھا ہے کہ سورج چل رہا ہے، تو دوبارہ وہ بات آ گئی. ان میں سے ہر کوئی فلک یسبحون، اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے. سبحان اللہ. وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں اس میں بھی ہے. أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ ہم، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا بری ہوئی کشتی میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کے اندر چلنے اور تجارت کرنے اور باقی اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے سمندروں کو مسخر کیا، اور کشتیاں جو ہیں سمندر کی پیٹھ کو پھاڑتے ہوئے سمندر میں چلتی ہیں، جبکہ کشتیوں کا وجود سمندر کے آگے کچھ نہیں، پلک جھپکتے سمندر انگلف کر لے. مگر اللہ تعالیٰ کی ہی نشانی ہے کہ اس نے ان کی اولاد کو، یعنی کہ بنی آدم، فی الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی میں ان کو چلایا. اگر یہ تو آیات اور نشانی ہے ہی کہ کس طریقے سے انسانوں کو اور ان کی نسلوں کو کشتیاں چلاتی آ رہی ہیں اپنی پیٹھوں کے اوپر ہزاروں لاکھوں سالوں سے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے ان کشتیوں جیسی بہت سی چیزیں پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھو کشتی کی جیسی ہی تو سوار ہونے کی چیز ایئر کشتی بھی ہے، وہ بھی ایئر شپ ہی ہے، ایئر بس کہتے ہیں ہم اس کو جنرلی. مگر جو فینومینا کشتی پانی میں تیرتے ہوئے استعمال کرتی ہے، وہی فینومینا برنولیز تھیورم ہی جو ہے وہ جہاز کو بھی ہوا میں اڑاتا ہے. فرق اتنا ہے کہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے اور پانی فلوئڈ ہے، اور ہوائی جہاز ہوا پہ تیرتا ہے، ہوا بھی فلوئڈ ہے. جس نے فلوئڈ میکینکس پڑھا ہے اس کو پتہ ہے پانی بھی فلوئڈ ہے، ہوا بھی جو ہے فلوئڈ کی ایک شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے انہی کے لیے پیدا کیا یا پیدا کریں گے ایسی بہت سی چیزیں جن پہ یہ سوار ہوں گے. دیکھو 1400 سال پہلے قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے کشتیاں پیدا کی، مگر کشتیوں کے جیسی ہی ہم اور بھی چیزیں پیدا کریں گے جس پہ یہ سفر کریں گے.
وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں ہم پلک جھپکتے ہی ان کو غرق کر دیں سمندروں کے اندر، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، تو نہ کوئی ان کے لیے فریاد رس ہوگا اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے۔ کبھی سمندر کے اندر طغیانی آ جائے تو بڑے بڑے جو ایتھیسٹ قسم کے لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ بہت بار نوٹ کیا ہوگا آپ نے بھی کہ جب جہاز میں آپ سفر کر رہے ہوں تو اگر ٹربولنس آ جائے، کہیں بادل ٹکرائے جہاز کے ساتھ تو گڑ 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 ہوتا ہے، اس وقت سارے لوگ اپنے اپنے موبائل بند کر کے ہے پرمیشور کا نعرہ جپنے لگتے ہیں۔ بڑے بڑے ایتھیسٹ قسم کے لوگ بھی، ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں سنبھالنے والا کوئی اور ہے، یہ پائلٹ نہیں ہے، اور پھر ان کی مدد ہو۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ہاں مگر ہماری رحمت ہی ہے کہ ہم ان کو ڈیل دیے رکھتے ہیں ایک معین وقت تک، ایک ڈیسٹنڈ وقت ہے، ایک مقرر وقت ہے، جب تک دنیا میں ان کو فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور ہماری رحمت ہے کہ ہم ان کے برے کاموں کے باعوض ان کو یخلق نہیں پکڑتے، ہم ان کو ڈیل دیے رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے، کہ ان لوگوں کو بار بار اللہ کے رسولوں کے ذریعے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے خبردار کیا جاتا ہے تم اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز مت سمجھو، کسی بھی وقت اور کسی بھی آن اور کسی بھی لمحے تم اللہ کی اتھارٹی سے باہر نہیں بھاگے ہو، کسی بھی وقت اللہ کا عذاب تم پر آن پڑ سکتا ہے، ابھی آیا یا بعد میں آیا۔ تو اتقو، ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روکو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی رحم ان پہ کیا جائے گا کہ جو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کریں، جس چیز سے اللہ نے رکنے کو کہا ہے اس سے رکیں، اور جو کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ لوگ وہ کام کریں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب بھی کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے، یہ ظالم لوگ منہ موڑتے ہیں اور روگردانی ہی کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خرچو اللہ کے راستے میں، جو کچھ اللہ نے تم کو عطا کیا خود بھی اس کا حلال طریقے سے استعمال کرو اور اس راستے پہ خرچوں کی جو تمہارے رب کا حکم ہے، غریبوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، مسکینوں پہ، محتاجوں پہ، غلاموں کو آزاد کرنے میں، اللہ کے راستے میں۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، تو یہ تنزیہ انداز میں کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے کہ کیسے بیوقوف ہو تم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے ایمان والو تم کہتے ہو کہ ہم خرچے، اور ان لوگوں پہ خرچے کہ جن کو اللہ نے پھاکا رکھا ہے، جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود دے دیتا۔ تنزیہ انداز میں وہ یہ بات کرتے ہیں، جبکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق کے انبار دے دیے، کسی کو تھوڑا سا ٹائٹ دیا، جس کو ٹائٹ رکھا وہ بھی اسی لیے رکھا کہ میں دیکھوں کہ کیا یہ میرا شکر کرے گا یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، جس کو زیادہ دے دیا اس کو اس لیے دیا کہ اس کو اس میں آزمایا جائے کہ کیا یہ مال جو اس کو دیا گیا ہے یہ اس کا حق ادا کرے گا جیسے میرا حکم ہے، کہ یہ بخیل ہو جائے گا۔ اور کیا ہے، چند روزہ زندگی ہے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، زیادہ سے زیادہ 50-60 سال کی زندگی ہے، غربت میں بھی گزر جائے گی اور عیاشیوں میں بھی گزر ہی جائے گی۔ غربت کی پھر بھی اللہ سے کچھ نہ کچھ جڑی ہوئی زندگی ہوگی عاجزی کے ساتھ، اور عیاشی کی زندگی میں اکثر اور بیشتر تکبر آ جاتا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو، یہ برمی لوگ جو یہاں پہ ہیں کتنے سالوں سے آباد ہیں، نہ کوئی شناختی کارڈ ان کے پاس، نہ کوئی راشن کارڈ ان کے پاس، نہ یہ ملک ہی ان کا، نہ یہ ان کو کوئی اون کرتا ہے، مگر زندگی گزر رہی ہے۔
रुकी किसी की ज़िंदगी आज तक? इनकी भी ज़िंदगी गुजर गई, इनके टेंटों में रहने वाले भी अपने वक्त पे दुनिया से पर्दा कर लेते हैं, और हम इनके पड़ोसी महलों में रहने वाले भी अपने वक्त पे दुनिया से पर्दा कर रहे हैं। कब्र उतनी ही है, कफन भी उतना ही है। तो बस चंद डिकेड के इम्तिहान को, जो कि पलक झपकना भी नहीं है अल्लाह के नज़दीक, ये लोग अल्टीमेट समझते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने इनको दे दिया होता अगर अल्लाह चाहता। इन अंतुम इल्ला फ़ी दलालिम मुबीन, ए नबी इनसे कह दो, और ए मोमिनो ऐसे लोगों से कह दो, बेवकूफ़ो तुम खुली गुमराही पर हो, ये बात जो तुम अपनी ज़बान से निकाल रहे हो। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, और ये कहते हैं कि अगर वाकई वो क़यामत आनी है कि जब हमें अपना हिसाब देना है, तो बताओ वो वक्त कब आएगा। मा यंजुरून इल्ला सयहतन वाहिदा ताख़ुदुहुम वहुम यख़िस्सिमून, इनसे कह दो वो इंतज़ार कर रहे हैं बस एक चिंगाड़ का, इल्ला सयहा, अल्लाह के लिए कोई लंबा चौड़ा कम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है वो क़यामत की घड़ी कायम करना और बड़े कोई सुपर कंप्यूटर ला के एक एक इंसान को दोबारा पैदा करना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बस एक चिंगाड़ होगी और वो उनको आ पकड़ेगी, वहुम यख़िस्सिमून, और उस वक्त वो झगड़ रहे होंगे। फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन, फिर ना वो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। यहाँ पे इशारा ये भी आता है कि जो लोग इस वक्त धड़ल्ले से कह रहे हैं कि क़यामत का वक्त क्यों नहीं आता, ठीक है क़यामत तो शायद नहीं आती इमीडिएटली इनकी ज़िंदा रहते हुए, मगर इनकी मौत तो अटल है ना। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सब सवाल पूछ रहे थे, वो तो सारे के सारे वसीले जहन्नम हो गए ना, जिन्होंने ईमान नहीं लाया। तो एक हुक्म उस वक़्त होगा कि इनकी जान सल्ब की जाए और ये धरे के धरे पड़े रह जाएंगे अपनी मार्केटों में, अपने धंधों में। ना तो इतना ही मौका फरिश्ते जो जान कब्ज़ करने वाले इनको देंगे कि वसीयत कर सकें ये अपने माल और जायदाद की, और ना ही इनको मोहलत दी जाएगी अपने घर वालों की तरफ लौटने की। आपको पता है सैकड़ों लोग अपने घरों से तो निकलते हैं कुछ कारोबार और धंधा करने हर दिन, मगर उनके मुक़द्दर में वापस अपने घर वालों के पास पहुंचना नहीं होता है। उनकी जान सल्ब करने का वक्त उसी वक्त आ जाता है, और वो मौत का फ़रिश्ता जिस वक्त आता है उस वक्त फिर अगर बस एक इंसान कह देना कि मैं अपना सब कुछ कुर्बान करूं, सदका कर दूं, बस एक चेक साइन करने दो, कितना टाइम लगता है? एक सेकंड उस चेक को साइन करने में, वो एक सेकंड भी एक इंसान को नहीं मिलता। सूरतुल मुनाफिकून की आखिरी आयत है, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। जब एक वक्त मुकर्रर एक इंसान का मुकर्रर वक्त आ जाए, उसके बाद उसको ज़र्रा बराबर भी मोहलत नहीं दी जाती, और अल्लाह खूब जानता है अगर मैंने इसको और 10 साल दुनिया में रखा, ये जालिम फिर वही कुछ करेगा। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व सदक़ल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्र, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वरज़ुक़नी तिलावतहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।